بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو آپ کی بہن عائشہ خان کا خلوص بھرا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں فضائل اسلام چینل۔ محترم دوستوں، آج کا یہ بیان آپ محترم دوستوں کو گوش گزار کرنے کا فقط یہی مقصد ہے کہ ہمارے دل میں دین کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو اور ہم اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا خوفناک انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے بہت پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کے دل میں کعبہ شریف کی بڑی عداوت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے کعبہ شریف کو ڈھا دے۔ چنانچہ ایک روز اپنے لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو ڈھا دینے کے ارادے سے مکہ معظمہ آ پہنچا۔ قریش مکہ نے جب ابرہہ کی چڑھائی اور اس کے ارادے کو معلوم کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس امر کی شکایت کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جس کا یہ گھر ہے وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ وادی مکہ میں خیمہ زن تھا، اہل مکہ کو بہت تنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ ایک روز اس نے اہل مکہ کے سارے اونٹ، جن میں 400 اونٹ صرف حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے تھے، جنگل سے نکلوا لیے اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو قریش کو ساتھ لے کر کوہ صبیر پر چڑھ آئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے نور محمدی مثل ہلال چمکتا نظر آ رہا تھا اور اس نور کی شعائیں کعبہ شریف پر پڑ رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی پیشانی کے اس نور کو معلوم کر کے قوم کو فرمایا اور یقین کے ساتھ اطمینان دلائے کہ تم تسلی رکھو، یہ چمک جو میری پیشانی میں دیکھتے ہو تمہیں یہی ایک نیک فعل کافی ہے، ابرہہ کے معاملے میں تم کامیاب رہو گے۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام میرے پاس نہ خود آئے ہیں اور نہ ہی قریش کو آنے دیا ہے، اس نے اپنا ایک آدمی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ آدمی جب مکہ شریف میں داخل ہو کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پڑی تو خود بخود بے بس ہو کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے آگے جھک کر ان کے پاؤں پر گر گیا اور زبان سے کچھ نہ بول سکا، اور پھر بے ساختہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے شک سرداری کے لائق ہے اور تیری پیشانی میں ایک ایسا نور ہے کہ میں جس کے سامنے بغیر جھک جانے کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ پھر اس نے نہایت ندامت کے ساتھ ابرہہ کا ایک پیغام دیا کہ ابرہہ کہتا ہے کہ اگر حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو سردار قریش ہے میرے پاس حاضر ہو جائے تو میں بلا مزاحمت واپس چلا جاؤں گا اور مال مقبوضہ اونٹ بھی سب قریش کے حوالے کر دوں گا۔ قریش نے یہ بات سن کر بڑی عاجزی اور اضطراب کے ساتھ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو ابرہہ کے پاس جانے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تشریف لے گئے اور جب ابرہہ کے خیمے کے قریب پہنچے تو ابرہہ کی سواری سفید ہاتھی جو بڑا مہیب تھا اور خیمے کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو دیکھتے ہی جھک گیا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی طرف سر کر کے سجدہ کرنے لگا اور اللہ کے حکم سے یوں گویا ہوا: اے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اس نور پر سلام جو تیری پشت میں ہے۔ ابرہہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ بولا کہ تعجب ہے، آپ کو اونٹوں کی تو فکر ہے، مگر یہ گھر یعنی کعبہ جس کی بدولت آپ سب کی عزت ہے، اس کے ڈھا دینے سے باز رکھنے کی آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔
آپ نے فرمایا اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں انہی کی فکر ہے، اور کعبہ شریف جن کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، کعبے والا جانے یا تم جانو۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ابرہہ نے سارے اونٹ واپس کر دیے، لیکن کعبہ شریف کو اٹھانے کے لیے اس نے لشکر کو حکم دے دیا کہ ہاتھیوں پر چڑھ کر اور ایک ہاتھی کو سب سے آگے رکھ کر کعبہ پر فوراً حملہ کر دو، تاکہ یہ ہاتھی پل بھر میں کعبہ کو ڈھا دیں۔ چنانچہ جب ہاتھیوں کو تیار کر کے یہ لشکر کعبہ کی طرف بڑھا تو اگلے ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ ہر چند ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر نہ اٹھا۔ ہاتھیوں نے اسے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر پیچھے بھاگا۔ باقی ہاتھی بھی بے زور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ادھر اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور اوپر سے کنکروں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اس کا حوالہ انوار المحمدیہ مطبوع مصرس میں ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس واقعے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔